اب میرے بھائیوں سورہ صاد کا آخری رکوع آ رہا ہے. یہ بڑا اہم ترین رکوع ہے. 24 آیات ہیں چھوٹی چھوٹی, تقریباً آپ سمجھ لیں یہ 1.5 صفحے کے اوپر محیط ہے. یہ قصہ آدم اور ابلیس جو قرآن حکیم میں 7 دفعہ آیا ہے, اور اس پہ میں نے ڈیٹیل لیکچر مسئلہ نمبر 79 بھی ریکارڈ کروا دیا تھا. اللہ, انسان اور شیطان, یہ ٹرائنگل بنتی ہے. اللہ انسان کو اپنی طرف بلا رہا ہے, شیطان جو ہے وہ گمراہی کی طرف بلا رہا ہے. اللہ, انسان اور شیطان, جس میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ کافی آیات قرآن حکیم سے پیش کی تھی. قرآن حکیم میں قصہ آدم اور ابلیس جہاں پر ڈیٹیلڈ بیان ہوا ہے, انہی مقامات میں سے ایک مقام یہ سورہ صاد کی آخری 24 آیات ہیں, آیت نمبر 65 سے لے کر 88 تک. یہ ڈیٹیلڈ مقام ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما انا منذر, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تو نہیں ہوں مگر صرف ڈر سنانے والا, کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. میں کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہوں تمہارے ساتھ, تمہیں ڈر سنا رہا ہوں کہ بچ جاؤ آخرت کی جواب دہی کے معاملے میں, اپنا قبلہ درست کر لو. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار, اور کانٹے کی بات یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے, یکتا ہے, سب پہ چھایا ہوا ہے. چھایا ایسا ہوا ہے کہ آنے واحد میں سارے نافرمانوں کو تباہ و برباد کر دے, لیکن پھر بھی اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے. رب السماوات والارض, آسمانوں کا رب بھی ہے اور زمین کا بھی. وما بینہما, اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, یعنی پوری کائنات کا پالنے والا رب وہ ہے. العزیز الغفار, غالب بھی ہے لیکن بخشنے والا بھی ہے. غالب ایسا ہے کہ اپنے نافرمانوں کو جب چاہے ملیا بیٹ کر دے, لیکن معاف فرمانے والا ہے, ڈھیل دیتا رہتا ہے. قل ہوا نبأ عظیم, اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بہت بڑی اہم خبر ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں کہ تمہیں اپنے رب کے حضور مر کے پیش ہونا ہے. انتم عنہ معرضون, لیکن تم مسلسل اس سے روگردانی کر رہے ہو. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون, میری یہ حیثیت نہیں تھی, نہ یہ میری کیپیسٹی تھی کہ فرشتوں کے درمیان جو معاملات میں جھگڑا ہو رہا تھا علمی, میں اس کی خبر خود سے حاصل کر لیتا. ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین, مگر یہ کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ میں تو فقط ڈر سنانے والا ہوں. یعنی فرشتوں کے درمیان جب اختلاف رائے ہوا, اللہ تعالیٰ نے انہیں اختلاف رائے کا حق دیا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا. سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا, اللہ نے ان سے جب ڈسکشن کی تو انہوں نے کہا کہ تو ایسے کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جو قتل و غارت کرے, خون ریزی کرے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چند چیزوں کے بارے میں فرشتوں سے پوچھا. حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے نام سکھا دیے, فرشتوں کو وہ نام نہیں آئے, آدم علیہ السلام کو ان کے نام آ گئے. تو اسی علم کی بنیاد پر فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے, یعنی ان کی علمی فضیلت مانی جائے. یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ علم کی توہین کرتے ہیں. او جی علم تے شیطان کو لی بڑا سی, کھیت ہے مٹی سی. ہاں وہ آپ والا علم تھا, علماء والا علم تھا, کہ وہ مانتے تو تھے یہ اللہ کا حکم ہے, لیکن وہ کہتے تھے یہ کتابوں میں لکھا رہے, ہم نے عمل کوئی نہیں کرنا. وہ مانتے تو تھے کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں لکھا رہے, ہم نے عمل کرنا ہے اپنے جو ہمارا دل چاہے گا. تو ایسے علم کے اوپر یہ علم تو نہیں ہوتا نا, یہ تو جہالت ہوتی ہے. جی شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا. شیطان کہاں سے عالم تھا؟ شیطان وہی والا عالم تھا جو آپ کے عالم والے عالم ہیں. کہ ہم ان کو کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, وہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے. شیطان کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ یہ کام کرو, نہیں ماننے کے لیے تیار ہوا. ٹھیک ہے, عالم وہ ہوتا ہے جو بات مان لے, علم والی بات جب اس کے سامنے رکھی جائے اکڑ نہ کرے. تو جی شیطان بہت بڑا عالم تھا, حالانکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ وہ عالم تھا, اور جس نے عالم کو نہیں مانا وہ اصل میں شیطان جو ہے وہ جاہل تھا. شیطان کوئی عالم نہیں تھا. اچھا, یہاں پر ایک بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا جی کہ وہ زمین میں قتل و غارت کرے گا؟ اس سے ثابت ہوا کہ فرشتوں کے پاس علم غیب تھا.
اللہ تو بندو اگر علم غیب تھا تو جو آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام بتا دیے تو فرشتے بھی بتا دیتے. پھکی، اینٹی وینم، الزامی جواب. اگر علم غیب تھا تو وہ نام بھی بتا دیتے نا چیزوں کے. تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں تو نہیں پتا. علم غیب نہیں تھا، بیسیکلی ان کے پاس ایک ایکسپیرینس تھا جو سورۃ الحجر میں آتا ہے کہ ہم نے جنوں کو انسانوں سے بہت پہلے لپکتے ہوئے آگ کے شعلے سے پیدا کیا. دو ہی مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا ہوا، جن اور انسان. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انہی کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو جنات چونکہ انسانوں سے پہلے پیدا ہوئے تھے، وہ زمین میں آباد تھے، وہ بھی اسی طریقے سے آپس میں لڑتے مرتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ آپ فرشتوں کے سامنے ایک ایکسپیرینس تھا کہ یا اللہ انسان سے پہلے ایک جنات کی شکل میں تو نے مخلوق پیدا کی ہوئی ہے، تو اس کے کرتوت تو ہم نے دیکھ لی ہیں، تو یہ بھی تو یہی کرے گا، قتل و غارت کرے گا. یہ وہ ریزن تھی اس کی. علم غیب والا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایکسپیرینس تھا ان کے سامنے کہ جس کو اختیار دیا جاتا ہے تو وہ پھر اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے، اور آج تک کر رہا ہے. آپ دیکھ لیں یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ اگر یہ ہو کہ اذان ہوتے ہی جو بندہ مسجد کی طرف نہ جائے اس کے پاؤں پہ فالج گر پڑے، تو آپ دیکھیں سارے مسجد میں جائیں گے اس ڈر کی وجہ سے. لیکن کوئی فالج نہیں گرتا. آرام کھانے سے زبان نہیں جلتی ہے، جتنا مرضی کھائیں. ہاں آخرت میں جلے گی، دنیا میں نہیں جلے گی. اللہ نے اختیار دیا ہوا نا، آخرت میں پکڑ ہو جائے گی. تو یہ ریزن تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کے ذریعے قصہ آدم اور ابلیس بتایا گیا. یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں نے خود سے کوئی علم نہیں حاصل کیا ہوا. اب اس میں بھی نبی علیہ السلام کے ذاتی علم غیب کی نفی ہو گئی ہے کہ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون. میری یہ کمپیٹنسی نہیں تھی کہ مجھے علم حاصل ہو جاتا کہ فرشتے جو جھگڑ رہے تھے. ظاہر ہے میری پیدائش سے بھی پہلے کا واقعہ، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے کا واقعہ، اور پھر وہ میرے سامنے بھی نہیں ہوا. ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین. مگر یہ کہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ میں تو نہیں ہوں مگر صرف ڈر سنانے والا. اللہ کی وحی میں تم تک پہنچاتا ہوں. علم غیب پہ میرا مسئلہ نمبر 6A آپ دیکھ لیں، علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اور وہ کون سا جھگڑا تھا جو وحی کیا گیا، اس کا ذکر آ رہا ہے. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں انسان کو مٹی سے. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے سوار چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. یہ تعظیمی سجدہ تھا جو اگلی امتوں میں جائز تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ماں باپ نے سجدہ کیا، سورہ یوسف میں آتا ہے. یہاں پہ فرشتوں کا حکم آیا کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو. سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس امت میں حرام ہو گیا. وہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، اس میں شریک القاضی مدلس ہے، لیکن سما کی تصریح سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا. آپ نے فرمایا سر اٹھائیے، کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہیرا نامی شہر، نجدیوں کا شہر کوفے کے پاس، وہاں گیا، میں نے دیکھا کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. آپ تو اللہ کے رسول ہیں، تو ہم آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. اچھا ان کو بھی پتا تھا قبر پہ نہیں سجدہ کرنا، پاکستانیوں کو آج تک نہیں پتا لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میری قبر پہ سجدہ نہیں کرو گے تو مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں، اس حق کے سبب جو اللہ نے مردوں کو اپنی عورتوں کے اوپر دیا ہے، لیکن اس کو بھی نبی علیہ السلام نے حرام فرما دیا. تو سجدہ تعظیمی اس امت کے اندر مکمل طور پر حرام ہے. اس وقت کی جواز کی حد تک تھا. رہا سجدہ عبادت تو وہ ہمیشہ ہی اللہ کے لیے رہا ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سب کے سب فرشتے سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس جو ہے، ابلیس کہتے ہیں جیلس ہونے والے کو، جو حسد کرنے والا. اچھا اس میں بھی پھر وہ اس میں سے بڑے روحانی نکتے نکال رہے ہوتے ہیں نا.
یہ جو زیادہ تر روحانی نقطے ہوتے ہیں نا، یہ پیورلی شیطانی نقطے ہوتے ہیں جو یہ پیش کر رہے ہیں. دیکھو جی، انہیں جناب ابلیس نو اللہ نے تاں جڑا ارادہ ہے درگاہ کر دیتا، انہیں نبی دی تعظیم نہیں سی کی تھی. میرے بھائی، نبی کی تعظیم کا مسئلہ سیکنڈری تھا. اصل چیز تھی کہ وہ اللہ کا حکم تھا. نبی کی تو تعظیم آپ بھی کوئی نہیں کر رہے. آپ کو بار بار ہم نبی علیہ السلام کی حدیث دکھاتے ہیں، آپ کہتے ہو نہیں جی یہ جو ہمارے بزرگوں کو نہیں پتا تھا، انہوں نے نہیں پڑھا ہوا. اور پھر آپ پتہ نہیں کیا کچھ تقلید کے نام کے اوپر نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ بت کھڑے کر دیتے ہیں. ان بزرگوں کی میں بات نہیں کر رہا، ائمہ اکرام کی، جنہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ بت بنا کے کھڑا کر دیا نا عیسائیوں نے. الموطا امام مالک میں موجود ہے، مسند امام احمد میں نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبدو، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر. نبی علیہ السلام نے اپنی قبر کے بارے میں بت کا لفظ خود استعمال کر دیا. یہ کوئی توہین والا مسئلہ نہیں ہے. میرا اس پہ پورا ریسرچ پیپر ہے، رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مسئلہ نمبر 27 ہے یہ مزارات کے اوپر، گنبد خضرا، مسجد نبوی اور قبروں کے احکامات کے اوپر. اس میں نے یہ ساری حدیث بخاری مسلم سے جتنی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. آپ کو ریسرچ پیپر اینڈ پہ مل بھی جائے گا. ریسرچ پیپر نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیتیں. تو بت تو ان لوگوں نے کھڑے کر لیے نا اللہ کے مقابلے کے اوپر. وہ قیامت دن یہ ہستیاں تو ان کی دشمن بن جائیں گی اور انکار کر دیں گی کہ یا اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس پہ بھی میرا مسئلہ نمبر 121 ریکارڈڈ ہے کہ قیامت والے دن یہ ہستیاں ان فالوورز کی دشمن بن جائیں گی جو نیک لوگ ہوں گے. جو ہے ہی پیڑے لوگ سن، لوگوں نے انہوں نیک بنا کے پیش کیتا سی، ہوتے تو دیکھ لینا، پڑھ لینا کہ استقبال ہوئے گا انہوں دا دوزخ وچ، ٹھیک ہے. اور انہوں نے فالوور انہوں نے لعنت بھیج رہے ہوں گے. لیکن جو واقعتاً نیک تھے، صرف ان کے فالوورز نے ان کو بدنام کیا، وہ نیک لوگ جو ہیں ان سے اعلان برات کر دیں گے. تو نبی کی تعظیم والا معاملہ سیکنڈ تھا. پہلی چیز یہ کہ اس نے تعظیم جو اللہ کے حکم کی تعظیم نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ، اور پھر بعض لوگ اس طرح بھی گئے، دیکھے جی وہ بڑا پکا مواحد تھا جی شیطان، اس نے کہا میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہی نہیں کروں گا. یہ تو کہیں نہیں قرآن میں لکھا ہوا. اور بیسیکلی اس کے ذریعے نا وہ توحید کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ جو توحید کی بات کرے نا اس کو کہا جائے یہ شیطان والا کام ہے. شیطان بھی کہنا سی میں صرف اللہ نو سجدہ کراں گا. تو یہ سجدہ تعظیمی تو نبی علیہ السلام نے حرام کر دیا ہے. اگر یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے نا تو نبی علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ یہ توحید پڑھانے کی کوشش کرتے کہ آپ اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرنا دے رہے تو یا رسول اللہ سنے عشق دے چلے تے نمبر لے گئے عقل والے تے انجے ہی عمرہ گالیاں، یہ تے شیطانی توحید ہے. میں تے اللہ تے بندے ہو، من تو پھر سب کچھ پتا ہے نا. وہ کہتا ہے نا دائیوں کو ٹھڈ نہیں چھپے ہوندے، دائیوں سے تو پیٹ نہیں چھپے ہوتے. ہم تو خود اس گمراہی میں رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کون کون سی یہ اس قسم کی جھوٹی چیزیں جو ہیں وہ پڑھایا کرتے ہیں لوگوں کو. یہ تو نبی علیہ السلام کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہ کون سی توحید پڑھا رہے ہیں کہ مجھے سجدہ نہ کرو. فرشتوں نے بھی تو کیا تھا حضرت آدم کو، ہم آپ کو کیوں نہ کریں. محمد بریلوی صاحب نے پھر شعر بھی لکھ دیا. ایک طرف کتاب لکھی کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے. فقہ حنفی میں 2 موقف ہیں. ایک موقف یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے غیر اللہ کے لیے، سجدہ عبادت کو تو خیر وہ شرکی سمجھتے ہیں. اور ایک موقف ہے کہ حرام ہے. احمد بریلوی صاحب نے باقاعدہ کتاب لکھی کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے. اچھا، لیکن دوسری طرف نعت یہ شعر لکھ دیا، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے قبر مبارک کی طرف جو سر جھکایا ہے تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ تیرے سامنے تو میں سر جھکا رہا ہوں نا، دل سے تو میں نے حضور کو سجدہ بھی کیا. بڑا چنگا کام کیتا جی اللہ جو بندے ہو. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم میری قبر سے گزرو گے، کیا اس کو بھی سجدہ کرو گے؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کہتا خامدوں کو سجدہ کریں. اور احمد بریلوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. یہ تجھ کو کیا، یہ نجدیوں کو نہیں وہ کہہ رہے، اصل میں تو انڈائریکٹلی نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے آپ کو سجدہ کیا تو آپ کو کیا مسئلہ ہے. ظاہر ہے دیکھیں یہ کس نے تعلیم فرمایا ہے کہ سجدہ نہیں کرنا؟ نبی علیہ السلام نے. یہ کس کو سنائی جا رہی ہے بات؟ آپ دیکھیں انڈائریکٹلی کہاں تک گستاخی والا معاملہ چلا جاتا ہے. یعنی وہ یہ ہے، یہ شیطانی تعظیم سکھا رہے ہوتے ہیں. شیطانی توحید نہیں، یہ شیطانی تعظیم ہے جو یہ سکھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. استکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا. اچھا، یہاں سے شائبہ ہوتا ہے کہ شاید
ابلیس بھی فرشتہ تھا. قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. یہاں پہ آیا فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو, سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو یہاں سے تو یہی لگتا ہے کہ ابلیس کوئی ایسا فرشتہ تھا جو اللہ کا نافرمان نکلا. تو یہ تو قرآن میں فٹ ان بیٹھتی نہیں, آپٹیمل سولوشن ہی نہیں, تطبیق ہی نہیں ہوتی. قرآن حکیم میں 7 دفعہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے. 6 کی 6 دفعہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ابلیس نے کیوں سجدہ نہیں کیا جبکہ وہ فرشتوں میں شامل تھا, جب تک آپ 7واں مقام نہ پڑھ لیں. اور وہ ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50. اس میں آیا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی, وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے رب کی نافرمانی کی. فرشتوں کے ساتھ تو ملا ہوا تھا لیکن ہے جنات میں سے تھا. اچھا, اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ قرآن حکیم میں اگر کوئی ایک صفحہ بھی پھاڑ دے, ایک صفحہ, تو قرآن ہدایت کے لیے کافی نہیں رہے گا. کیونکہ سورۃ الکہف میں اگر آپ یہ 50 نمبر آیت نہ ہوتی تو 6 دفعہ پڑھ کے تو آپ یہ مہمہ حل ہی نہیں کر سکتے کہ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے فرشتے نافرمانی نہیں کرتے, دوسری طرف فرشتہ نافرمانی کر رہا ہے, جب تک کہ وہ 7واں مقام آپ کے سامنے نہ ہو. کان من الجن ففسق عن امر ربی, وہ جنات میں سے تھا اس لیے اس نے رب کی نافرمانی کی. یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کو پوری ٹوٹیلٹی میں لینا ہے. ادروائز قرآن پاک میں سے کوئی چیز بھی آپ نکال دیں گے تو یہ پرفیکٹ کتاب پھر نہیں رہے گی. اس حوالے سے کوئی نہ کوئی جھول رہ جائے گی. اور ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بات مختصر کی جائے, سب سے زیادہ جوامع کلمات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس, کہ بات مختصر اور اپنا میسج کنوے. اللہ کو بھی اپنا میسج کنوے کرنے کے لیے 500 صفحوں کی کتاب بھیجنی پڑی ہے, 5 صفحوں کی نہیں ہے. تو تسی آدھے اللہ دے بندوں میں 5 منٹ ہی تانوں گل سمجھا دیں, منو بھی تے گھنٹہ چاہیے تانوں گل سمجھانے واسطے. کیونکہ بعض اوقات معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 2-4 لائنوں میں اس کو نہیں, 2-4 لائنوں میں تو آپ یہی بتا سکتے ہیں فجر کے کتنے فرض ہیں, 2. یہ تو آپ ایک لائن میں جواب دے دیں گے. اگر آپ یہ پوچھنا شروع کر دیں کہ جی فجر کی سنتے کتنی ہیں, پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے, اور کس طریقے سے پڑھنی چاہیے اور کس ٹائم پڑھنی چاہیے, ایک لائن جواب دو, ایک لائن میں تو نہیں آئے گا. اس میں تو پھر کئی معاملات ہیں. جس کی امام کے ساتھ رہ گئی پھر وہ کیا کرے, فوراً بعد پڑھے یا سورج نکلنے کا انتظار کرے, اتنی دیر بیٹھا رہے یا گھر ٹر جائے, کتنے مسئلے نے. تو اتنی موٹی کتاب ہی لکھنی پڑے گی نا. تو اس بات کو سمجھے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا وہ جنات میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ قرآن حکیم میں جب تک آپ پورا ٹوٹلٹی میں چیزیں نہیں دیکھیں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. اب اللہ تعالیٰ نے, اچھا وہ کہتے ہیں جی وہ بڑا پکا مواعد تھا, اس نے کہا یا اللہ میں صرف تنو سجدہ کرنا ہے اور میں کسی نو نہیں کرنا. اور اس نے توحید کی وجہ سے جو ہے نا وہ سجدہ نہیں کیا تھا حضرت آدم کو. اس سے پتہ چلا کہ جو توحید کی بات کرتا ہے نا وہ شیطان ہوتا ہے. بھائی قرآن پاک میں 7 دفعہ ایک قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے. کہیں تو یہ ذکر ہوتا کہ اس ابلیس کے الفاظ آتے کہ یا اللہ میں اس لیے سجدہ نہیں کر رہا کہ میں صرف تنو کرنا ہے, کہیں نہیں آیا. اللہ نے اسے ریزن پوچھی ہے اور اس نے بتائی ہے. اس نے ان کے بزرگوں والی ریزن نہیں بتائی ہے کہ میں نے کیوں نہیں کیا. دیکھیں خود سے نا کس کس چیزوں سے انہوں نے لوگوں کو دھوکے دیے ہوئے ہوتے ہیں. قرآن میں تو کہیں نہیں آیا کہ یا اللہ میں نے صرف تجھے ہی کرنا ہے, اس کو نہیں کرنا, میں پکا مواحد ہوں. یعنی توحید کو بدنام کرنے کے لیے اور توحید کے ساتھ دشمنی نبھانے کے لیے کس کس قسم کی غلیظ ایگزامپلز انہوں نے گھڑنی شروع کی ہیں. قرآن میں تو ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے. قرآن میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا, قال یا ابلیس, کہا اوے حسد کرنے والے. ابلیس کہتے ہیں حسد کرنے والے. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, تجھے کس چیز نے منع کیا کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے. استکبرت ام کنت من العالین, کیا تو نے تکبر کیا یا تو اپنے آپ کو بڑا عالی مرتبے میں خیال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہاں کہہ سکتا تھا کہ کیا ایسی وجہ تو نہیں ہے کہ تو میرے علاوہ کسی کو سجدہ ہی نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں کیسی کیسے انہوں نے ڈھونگرے چاہے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں معرفت دی گل. ادھے وچوں نکل دی گل, وچوں کوئی نہیں نکل دی. اے جناب جڑی وچوں نکلی ہے نا اے تانوں وچ سٹے گی دوزخ دے, جڑی وچوں کٹ دو گلاں بالکل ڈفرنٹ. نہ قرآن پڑھنے بھی نہیں دیں گے. پھر آپ کو کہیں گے علم بس کریو یار, قرآن نہیں ڈائریکٹ پڑھی دا, تانوں پتہ ہے پھر وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا.